اثبات المنصوب ہے. ويجوز ذلك منه لأنه فيه أخذ المدعي والمستدل والواقف بما يؤخذان به. ثم قوله ينافي قوله الواجب على السائل ظاهرا لأن الواجب ما لا يجوز تركه وما يجوز تركه. إن تأملت بإفعال الذي يذهب لك عدم التنافي لأن المسلمين كثيرا ما يعبدون بالله عن الواجب وعنه مع أنه في التعبير بأنه إشارة إلى ما استعنف بأنه ينبغي أن لا يكون أحد متخاصمين في غاية البداعة لأن هذه الأشياء ظاهرة لا تكون مجهولة إلا لمن كان أسوأ الحال. ثم كان المصنف في الحاشية ثم علم أن المؤلل ما دام في تاريخ الأقوال والتحرير لا يتوجه إليه المنع كما إذا كان المؤلل الزكاة واجبة في نساء أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليست بواجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يقال له لما قلت إنها واجبة لأنه ذكر القول بدليل الحكاية لا بدليل الابتداء ولا دخل في الحكايات إلا إذا نقل شيئا أو أخطأ النقل حينئذ يجوز طلب تصحيح النقل أو عرف شيئا ولم يكن تعريفه جامعا ومانعا فيجوز أن يطلب القول والعكس فلا يجوز الدفن إذا كان جامعا ومانعا تم كلامه والمراد بقوله جامعا ومانعا علما مخاطب بهما لأنه كثير ما يكون الحق جامعا ولا يعلم السائل فيطلب ويكون تركه لاستحاله. اب یہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ سائل طلب کرے گا للسائل ان یقول من نیت وما الشرط وما الوضوء، یہ طلب کرے گا نا. تو فرماتے میاں سائل کے اوپر یہ طلب واجب ہے، لیکن کب واجب ہے؟ اگر یہ چیزیں اس کو معلوم نہ ہوں، وہ نہیں جانتا کہ وضو کیا چیز ہے تو پھر طلب کرنا واجب ہے. وہ نہیں جانتا کہ نیت کیا چیز ہے، شرط کیا چیز ہے تو پھر طلب کرنا. لیکن اگر اس کو پہلے سے علم ہے کہ یار واجب بھی میں جانتا ہوں، فرض بھی جانتا ہوں، شرط بھی جانتا ہوں، وضو بھی جانتا ہوں، نیت بھی جانتا ہوں، سب چیز، تو جانتے ہوئے طلب کرنا مناظرہ ہے. مناظرہ تو احقاق حق کے لیے ہوتا ہے نا. تو جب یہ خود جانتا ہے تو پھر طلب کر رہا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یا اس کی تعجیز کر رہا ہے کہ اس کو نہیں آئے گا نا، میں تو پوچھوں گا تو اس کو نہیں آئے گا، شرمندہ ہو جائے گا، تو یہ مناظرہ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں اعلم ان وجوب الطلب انما هو اذا لم يكن معلوما للسائل، کہ ان چیزوں کا طلب واجب ہے کب؟ جبکہ سائل کو یہ چیزیں معلوم نہ ہوں. لأن الطلب مع العلم مکابرۃ و مجادلۃ کما سبق، پہلے گزرا ہے نا کہ علم ہے اور طلب کر رہا ہے، تو یہ تو پھر مناظرہ نہیں ہوا، مجادلہ ہے یا مکابرہ ہے. اچھا، اب انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ الواجب علی السائل ان یطالب اولا ما امکنہ من تعریف مفردات المدعا، یاد ہے کہ سائل کے اوپر واجب ہے کہ وہ طلب کرے اولا، کس چیز کا طلب کرے؟ ما امکنہ، جن جن چیزوں کا طلب اس کے لیے ممکن ہے.
پھر آگے من سے اس کا بیان کر دیا، مفردات کی تعریف ہے. تو یہ جو ما امکنہ کا لفظ اس نے رکھ دیا یہاں پر، پہلے وقولہ امکنہ اشارۃ الی ان بعض الاشیاء لا یجوز طلبہ من الناقل، کہ میاں سائل کے لیے جو اس نے کہا کہ ما امکنہ، جس چیز کا طلب سائل کے لیے ممکن ہے وہ طلب کرے. تو یہ اس نے اشارہ کیا کس کی طرف، کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا طلب ناقل سے ممکن نہیں ہوتا، یعنی جائز نہیں ہوتا. مثال دیتے ہیں جیسے قد دلیل علی المنقول، یہ ناقل ہے، اس نے ایک دلیل ذکر کی بطور نقل، تو تم کہتے ہیں یار اس پر دلیل دے دو، تو بیچارہ ناقل ہے، اس دلیل کا وہ ناقل ہے. تو دلیل تو منقولات کے قبیلے میں سے، تو جب منقول ہے وہ نقل کر رہا ہے دوسرے سے، تو اس کے اوپر اس کا اس بات فرض ہے، واجب ہے. یا او علی مقدمۃ من مقدمات الدلیل الذی نقلہ معہ، یا مقدمات دلیل میں سے کسی مقدمہ پر آپ دلیل مانگیں اس سے، اور دلیل سارا منقول ہے، تو یہ سائل کے لیے جائز. ہاں ایک بات ہے کہ جب تک وہ نقل کر رہا ہے تو یہ چیزیں طلب کرنا اس سے جائز نہیں، کیونکہ وہ ناقل. لیکن وَأَمَّا إِذَا تَصَدَّى لِإِثْبَاتِ الْمَنْقُولِ، ہاں اگر اس نے اپنے آپ کو درپے کر دیا کس کے، منقول دلیل کے اس بات کے لیے، تو میاں پھر تو یہ غاصب ہو گیا. اس نے تو مدعی کے منصب کو پر بیٹھ گیا، مدعی کے منصب پر. اب ٹھیک ہے، اب پکڑو اس کو، دلیل طلب کرو اس کو، سمجھائیے. اس لیے کہتے فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُ، پھر اس سے دلیل طلب کرنا بھی ٹھیک ہے، اور مقدمہ پر منع بھی صحیح ہے، اور دلیل طلب کرنا بھی صحیح ہے. لأنه حينئذ أخذ منصب المدعي والمستدل، کیونکہ اب تو اس نے مدعی کا منصب لے لیا، مستدل کا. ويؤاخذ بما يؤاخذان به، لہذا مستدل اور مدعی کا جن جن چیزوں سے مواخذہ ہو سکتا ہے، اس کا بھی ان چیزوں سے مواخذہ ہوگا. آئی سمجھ؟ اچھا، اب کہتے ہیں ایک بات یہ جو کر رہے نا، یہ پہلے اس نے کہا فیما نقل عنہ، مصنف نے نا، ثم قال المصنف فیما نقل عنہ اعلم ان الواجب علی السائل ان یطالب. تو یہاں منہیہ میں کیا کہا کہ سائل پر واجب ہے کہ وہ طلب کرے. اچھا آگے جا کر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ زدع المعلل ان النیۃ لیست بشرط فی الوضوء فینبغی للسائل ان یقول من نیت. فینبغی، تو یہاں کیا کہا کہ سائل کے لیے ینبغی، پہلے کیا کہا تھا کہ سائل کے لیے یجب، وہ الواجب علی السائل. تو یار وہی سوال جو سائل کر رہا ہے، اسی ایک سوال کو کبھی ینبغی کہہ رہا ہے، کبھی واجب کہہ رہا ہے. حالانکہ ینبغی کا معنی الگ ہے، واجب کا معنی الگ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ میاں ثم قوله فینبغی، یہ ینافی قوله الواجب علی السائل، یہ اس کا منافی ظاہراً. کیوں کہ لأن الواجب ما لا يجوز ترکه وما ينبغي يجوز ترکه. واجب تو جائز الترک نہیں ہوتا، اور ینبغی تو ہاں جائز الترک ہوتا، تو دونوں میں تو فرق ہے. لیکن کہتے ہیں یہ ظاہری نظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سوال ہوگا،
لیکن کہتے ہیں وَإِن تَأَمَّلْتَ بِإِمْعَانِ النَّظَرِ، اگر آپ نے ڈونگی نظر کے ساتھ، گہری نظر کے ساتھ تأمل کیا، تو پھر یظہر لک عدم التنافی، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ینبغی اور یجب کے درمیان میں تنافی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں میاں لأن المحققین کثیرا ما یعبرون باللائق عن الواجب، کہ محققین علماء کثیر مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ واجب سے تعبیر کرتے ہیں، کس سے؟ لائق کے لفظ ہے، یعنی ینبغی کے لفظ۔ تو ینبغی بمعنی یجب، شامی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ینبغی بمعنی یجب، یہ علماء کے کلام میں معروف بات ہے، سمجھ آئیے؟ تو اس لیے ینبغی کا اطلاق یجب پر ہوتا ہے نا، تو الواجب پہلے کہہ دیا تو یہاں ینبغی کہہ دے تو ینبغی بمعنی یجب، کوئی فرق نہیں۔ عائشہ میں ایک مع انه فی التعبیر به عنہ اشارۃ الی ما ستعرف، کہتے ہیں یہ ینبغی کا جو لفظ یجب کے لیے بولا ہے نا، یجب کا لفظ نہیں بولا، کیا بولا؟ ینبغی۔ کہتے اس میں ایک باریک اشارہ کر گیا، ماتن میں صحیح سند ایک باریک اشارہ کر گیا کہ میاں ینبغی للسائل، سائل کے لائق ہے کہ وہ سوال کرے، سائل کے لائق ہے۔ یہ لائق کے لفظ سے اشارہ کر دیا کہ میاں دونوں مناظرین، دونوں مناظرین کچھ بندے دے پتر تو چاہیے نا، سمجھ آ گئی نا بھائی؟ یہ بات کہ نیت کیا چیز ہے، آیا مناظرے کے لیے جانتا نیت بھی نہیں ہے، یہ بندے نے پتر ہے، سمجھائیے نا؟ اب اس کے اوپر واجب کر دیتے ہیں آپ کہ بھائی یجب ان یسأل عنہ من نیتو، تو جو یہ سوال کرتا ہے اس کا تو مطلب ہے کہ نیت کا اس کو پتہ نہیں ہے نا، تو یہ مناظرے آیا مناظرے کے لیے جانتا نیت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور یجب علیہ ان یسأل عنہ ما الشرط، مناظری کے لیے شرط نہیں جانتا کہ شرط کیا چیز ہے، یہ بندے نے پتر ہے، سمجھائی نا؟ اچھا، یا اس سے سوال کرتا ہے یجب علیہ ان یسأل عنہ ما الوضوء، کہ آیا مناظرے کے لیے تو وضو بھی نہیں جانتا، وضو کیا چیز ہے؟ تو اس نے یجب نہیں کہا، ینبغی کہہ دیا کہ یار اپنے کو دیکھو ذرا کہ میں کس منصب پر بیٹھا ہوں، آیا میرے لیے یہ سوال لائق ہے؟ میں مناظرے کے لیے آیا ہوں تو دوسرے سے نیت پوچھ رہا ہوں کہ نیت کیا چیز ہوتی ہے، تو پھر جا کر لو خلاصہ پڑھ لو۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کہتے ہیں ینبغی، ینبغی اس کو اپنے آپ کو ذرا تولنا چاہیے کہ آیا یہ سوال میرے لائق ہے کہ میں اس منصب پر بیٹھا ہوں تو اب دوسرے سے نیت سیکھ رہا ہوں کہ بھائی نیت کیا ہوتی ہے، وضو کیا ہوتا ہے، شرط کیا ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں یہ ینبغی کے لفظ سے ماتن نے اشارہ کر دیا اس طرح کہ بھئی مناظرے کے لیے آئے ہو تو ذرا تولو اپنے آپ کو۔ دیکھا ما ستعرف من انه ينبغي الا يكون احد المتخاصمين في غاية الرداءة، ہاں کہ لائق یہ کہ احد المتخاصمین تو بالکل ردی آدمی نہ ہونے، بندے نے پتر ہی نہیں ہے، وہ آیا مناظرے کے لیے
بالکل ردی ٹوکری کا آدمی ہے، تو آیا مناظرے کے لیے، وہ جدا لیے، تمہارا جھگڑا سیکھا ہے، باقی کچھ آتا جاتا ہے نہیں، تو میں یہ اس لیے کہتے ہیں عہد المتخاصمین کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ردی ٹوکری کا لائق ہو، ردی آدمی ہو، لأن هذه الاشیاء ظاہرۃ، کیونکہ یہ نیت، شرط، وضو، یہ تو بالکل ظاہر ہے، لا تکون مجہولۃ الا لمن کان اسوأ الحال، یہ مجہول نہ ہوں گی مگر کس کو؟ جو علم میں بڑا اسوأ الحال ہے، بڑا گیا گزرا تھا، جس نے خلاصہ بھی نہیں پڑھا۔ تو اب وہ اس نے ٹرٹور زیادہ یاد کی ہے نا، تو مناظرے کے لیے آ گیا، چالاکی اس نے زیادہ یاد کی ہے نا، تو ٹرٹور سے تو مناظرے نہیں ہوتے، وہ تو علم سے ہوتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں بھائی منہیہ، یہاں پر ماتن نے ایک اور لکھا ہے، ثم قال المصنف قدس سرہ فی الحاشیۃ، ہاں اس میں انہوں نے فرمایا کہ ثم علم ان المعلل ما دام فی تعریف الاقوال والتحریر لا يتوجہ علیہ المنع، کہ آداب مناظرہ میں سے یہ بھی ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ معلل یعنی دعوے پر دلیل دینے والا، جب تک وہ اقوال کی تعریف میں مصروف ہے کہ مثلا یہ امام اعظم کا قول ہے یا یہ امام شافعی کا قول ہے، ہاں، وہ تحریری، یا وہ مدعا کی صفائی میں مصروف ہے، مدعا کی اصلاح میں وہ مصروف ہے، حشو و زوائد کو مدعا سے ہٹا رہا ہے، تو وہ اپنے مدعا کو صاف کرنے میں مشغول ہے، یا وہ مدعا کے مقدمات کی ترتیب میں مشغول ہے، یا اقوال اختلافیہ، مسئلہ اختلافی ہے تو اقوال اختلافیہ کے قائلین کے بیان میں مصروف ہے، تو تم اس کو کہو اے میاں یہ تم نے کیا کہا کہ نیت واجب ہے یا نیت شرط نہیں ہے، یہ تم نے کیا کہا؟ کہتے یہ بے محل بات ہے، یہ آداب مناظرہ کے خلاف ہے، اس کو فارغ ہونے دیں، مدعا کی اصلاح سے، اقوال کی تحریر سے اس کو فارغ ہونے دیں، جب وہ فارغ ہو جائے پھر سوال کرو جو کچھ ہے، تو درمیان میں ایسا چھلانگ لگانا یہ مناسب آداب کے خلاف بات ہے۔ اس لیے ثم علم ان المعلل ما دام فی تعریف الاقوال، جب تک وہ مصروف ہے اقوال کی تعریف میں یا تحریر مدعا میں یا تحریر دلائل میں، تو لا يتوجہ علیہ المنع، اس کے اوپر منع متوجہ نہیں ہوگا اس وقت، کما اذا قال المعلل، جیسے معلل نے کہا کہ الزکاۃ واجبۃ فی حلی النساء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ولیست بواجبۃ عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وہ لگا ہوا ہے عند الشافعی عند ابی حنیفہ، یہ اقوال کی صفائی کر رہا ہے، تو تم اس کو کہو فلا یقال له لما قلت انها واجبۃ، ابھی وہ بیچارہ اپنے مدعا میں مصروف ہے، اقوال کے بیان میں مصروف ہے، تو تم اس کو لما قلت انها واجبۃ، یہ آداب مناظرہ کے خلاف ہے، اس کو فارغ ہونے دیں۔ لأنه ذکر القول بطریق الحکایت، کیونکہ جب اس کا کلام ختم ہو جائے گا تو اب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے نقل کی ہے یا اس نے دعویٰ اپنی طرف سے کیا ہے، اب آپ کو اپنے منصب کا پتہ لگ جائے گا نا کہ بھئی اگر وہ ناقل ہے تو میرا منصب صرف یہ کہ اس سے تصحیح نقل کا طلب کروں، اور اگر وہ مدعی ہے معلل ہے تو پھر میرا منصب یہ کہ اس کے مقدمات دلیل پر منع بھی کروں۔
تو آپ کو اپنا پتہ لگا اس وقت لگے گا جب کہ وہ فارغ ہو جائے کہ آپ کا کیا حق ہے. اس لیے کہتے ہیں ذکر القول بطریق الحکایت لا بطریق الادعاء. تو جب دعویٰ اس کا ہے نہیں، وہ نقل کر رہا ہے، تو میاں ولا دخل فی الحکایات الا اذا نقل شیئا واخطأ فی النقل. حکایات میں تو اس وقت جب وہ چیز کو نقل کرتا ہے تو پھر آپ دخل دے سکتے ہیں کہ آپ تصحیح نقل کا طلب کر لیں، یا اس سے غلطی ہو گئی تو خطا پر گرفت کر دیں، یہ کر سکتے. فحینئذ یجوز طلب تصحیح نقل ایک، یا او عرف شیئا، یا کسی چیز کی تعریف کر دی اس نے لیکن ولم یکن تعریفہ جامعا او مانعا، اس کی تعریف جو ہے وہ اس میں نقصان ہے، وہ تعریف جامع مانی نہیں ہے، تو پھر تم کر سکتے ہو. سمجھائیے فیجوز ان یطلب الطرد والعکس، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میاں ابھی تک وہ بیچارہ فارغ ہی نہیں ہے اپنے مدعا سے، تو تم نے اس کو لیما شروع کر دیا، تو یہ دخل در معقولات ہیں. ہاں ایسی چیزوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس کو فارغ ہونے دیں. اس لیے کہتے ہیں میاں فلا يجوز الدخل اذا كان جامعا ومانعا، جب تعریف جامع مانے ہو تو پھر دخل جائے گی نہیں. تم کلامہ، ماتن کا منہیہ یہاں تک ختم. ابھی کہتے ہیں میاں المراد بکونہ جامعا ومانعا، ہاں کہ جامعا و مانعا سے مراد کیا ہے کہ حقیقت میں وہ تعریف جامع بھی ہو اپنے افراد کو، مانی بھی ہو دخول غیر سے، لیکن اس جامعیت اور مانعیت کا علم بھی مخاطب کو. سمجھائیے، تو پھر تو ٹھیک ہے، طلب نہیں کر سکتا کچھ بھی. لیکن اگر اس کو علم نہیں ہے، تعریف جامع ہے، مانی بھی ہے، لیکن جامعیت کا علم مخاطب کو، سائل کو نہیں ہے، تو پھر تو وہ طلب کر سکتا. سمجھائیے، اس لیے کہتے ہیں مراد بکونی جامعا ومانعا علم المخاطب بہما، کہ مخاطب اس کو اس کا علم ہو. لأنه كثيرا ما يكون الحد جامعا ولا يعلم السائل، جامع تو ہوتا ہے لفظ نمبر، سائل کو اس کا علم نہیں ہوتا. فيطلب ويجوز طلبه بالاتفاق، اب وہ طلب